یوٹیوب جب سے آیا ہے اس نے نہ جانے کتنے علماء کے حقوق کو پامال کر دیا۔ جو قابل علماء ہیں، جو باصلاحیت علماء ہیں، جو مفتی ہیں، جنہیں اللہ نے بے پناہ علم دیا ہے، عوام ان کو نہیں پوچھ رہی ہے۔ نہیں، ایک انصاف سے بتائیے، یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، یہ جو بڑی بڑی کانفرنس ہو رہی ہیں، اس میں خطیب آ رہے ہیں، اس میں شاعر آ رہے ہیں، اور ان جلسوں کی تیاری، ان کانفرنسز کی تیاری تقریباً کئی مہینوں سے ہوتی ہے۔ چندہ بھی لیا جاتا ہے، لوگ تعاون بھی کرتے ہیں، اور ان تعاون کرنے والوں میں سے مزدور بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، کیونکہ سب کی استطاعت، سب کی حیثیت یکساں نہیں ہوتی، مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ہر انسان اپنی استطاعت کے اعتبار سے تعاون کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کسی نے 10 روپے بھی دیے ہوں گے، کسی نے 20 بھی دیے ہوں گے، کسی نے 100، 50، 500، 1000، 10,000 بھی دیے ہوں گے، جس کی جتنی حیثیت۔ ٹھیک ہے، اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو غریبوں سے، آپ نے جو قوم سے تعاون لیا، اس کے بعد اس چندے سے آپ نے تقسیم کیا، اور آپ نے جو آپ کے مہمان تھے ان کو بطور نذرانہ، بطور ہدیہ آپ نے پیش کیا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اس جلسے سے، جو آپ نے اعلیٰ پیمانے پر جلسہ کرایا، اس جلسے سے قوم کو کیا ملا؟ آپ کی نیت کیا تھی؟ قوم کے اندر تبدیلی لانے کی، کہ قوم کے اندر تبدیلی لائیں گے، انقلاب لائیں گے، جو بے نمازی ہیں نمازی بن جائیں گے، جو ماں باپ کی بے قدری کرنے والے ہیں ماں باپ کے قدرداں بن جائیں گے، جو حرام مال کمانے والے ہیں وہ جائز کمال کی رغبت ان کے اندر آ جائے گی، جو سود کھانے والے ہیں وہ سود سے گریز کریں گے، جو شراب نوشی کرنے والے ہیں وہ شراب سے بچ جائیں گے۔ مقصد تو یہی تھا، لیکن کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے جلسوں کا کیا حال ہے۔ اصل میں اس معاشرے نے قابلیت اور جاہلیت کا معیار یوٹیوب کو بنا رکھا ہے۔ یوٹیوب جب سے آیا ہے اس نے نہ جانے کتنے علماء کے حقوق کو پامال کر دیا۔ جو قابل علماء ہیں، جو باصلاحیت علماء ہیں، جو مفتی ہیں، عوام ان کو نہیں پوچھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یوٹیوب پر نہیں ہیں، ان کی ویڈیوز نہیں ہیں، اور جن کے سینوں میں کچھ نہیں ہے، جو تقریر بھی کرتے ہیں تو کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتے، ڈھنگ کی عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے۔ ان کی لاکھوں کی تعداد میں ویورشپ ہے، سامعین بہت ہیں، سبسکرائبر بہت ہیں، آپ دیکھیں ان کی تاریخ نہیں مل رہی ہے، اور ان کے نام سے لوگ اتنی تعداد میں جمع ہوتے ہیں کہ آپ گنتی نہیں کر سکتے۔ میں نام نہیں لوں گا کسی کا، جو حق ہے وہ حق بات کہوں گا۔ جبکہ ہم بے قرار رہتے ہیں کہ فلاں مقرر کی تاریخ مل جائے۔ کیوں؟ کس بیس پہ آپ تاریخ کی متلاشی ہیں؟ اس لیے کہ بھائی ان کے ویور بہت ہیں۔ عوام کو نہیں پتا کہ تقریر کیا ہوتی ہے، خطابت کیا ہوتی ہے، عوام کو کیا پتا؟ اسے صرف ویورشپ دکھ رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ اسے کیا پتا اپنے امام صاحب کی قدر؟ اسے کیا پتا اپنے علاقے کی مفتی کی قدر؟ وہ کیا جانے اپنے علاقے کا عالم بعمل کیسا ہوتا ہے؟ اسے تو صرف یوٹیوب دکھ رہا ہے کہ یوٹیوب پر اس آدمی کی بہت مانگ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بلا لیں انہیں۔ ابھی ایک کانفرنس میں شرکت کی میں نے، وہ کانفرنس کئی مہینوں سے اس کی تیاری چل رہی تھی، کئی مہینوں سے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ ان کانفرنسز کے اندر جو عوام کو بلایا جا رہا ہے، ان سے عہد پیمان کیا لیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی انقلابی کلمات ان کی زبان سے لیے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں آئے ہو، حضرت کی تقریر سننے آئے ہو، خطبہ کی خطابت سننے آئے ہو، آپ وعدہ کرو کہ اپنے گھر کے اندر جو خرافات ہیں، جو غیر شرعی رسومات تم شادیوں میں ادا کرتے ہو، جو تم حرام مال کماتے ہو، ان ساری باتوں سے بچنے کا، رکنے کا آج اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرو کہ نہیں کرو گے۔ 2 بجے تک جلسہ ہوتا ہے تقریباً، اتنی اگر اعلیٰ پیمانے کا جلسہ ہوگا، اور جب 2 بجے کا جلسہ ہوگا 3 بجے تک جا کر کے سامع اپنے بستر پر جا کر سوئے گا، نماز تو ظاہر سے بات چھٹ جائے گی۔ یہ جو آپ نے 3 مہینے تک تیاری کی، قوم کو کیا ملا؟ ان غریبوں کو کیا ملا جنہوں نے سارا دن مزدوری کر کے آپ کو چندہ دیا؟ آپ نے تو 10,000 شاعر صاحب کو دے دیے، 20,000 خطیب صاحب کو دے دیے، 10,000 نقیب صاحب کو دے دیے۔ قوم کو کیا ملا؟ قوم کو بتائیں کیا ملا؟ یاد رکھنا، آپ 20 جلسے کراؤ، آپ 1000 کانفرنس کراؤ، انقلاب اگر لانا ہے آپ کو، انقلاب آپ کی مسجدوں سے آئے گا، انقلاب مدارس سے آئے گا، انقلاب خانقاہوں نے برپا کیا ہے، انقلاب ان علماء نے برپا کیا ہے۔
یہ جو آج جلسے آپ اعلیٰ پیمانے پر کرا رہے ہیں، جلسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ شاعر صاحب کلام پڑھ رہے ہیں، نقیب صاحب نقابت کر رہے ہیں، خطیب صاحب خطابت کر رہے ہیں، اور جو کوئی مشہور اگر خطیب ہے تو سب سے آگے یوٹیوبر آپ کو ملیں گے، دعا ہوگی، سلام ہوگا، یوٹیوبر ویڈیوز بنا کر لے جائیں گے، دوسرے دن یوٹیوب پر ڈال دیں گے، اور عجیب عجیب تھمبنیل بناتے ہیں، تھمبنیل کے اندر بھی مبالغہ آرائی کرتے ہیں تاکہ پبلک دیکھے، تاکہ یوٹیوب پر آنے والا دیکھے۔ بتائیں آپ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا کہ بات کچھ اور ہے، آپ تھمبنیل کے چکر میں، آپ ویورشپ کے چکر میں آپ جھوٹ لکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ اسٹیج پر جھگڑا ہو گیا، اسٹیج پر ہنگامہ ہو گیا، تاکہ لوگ دیکھیں کھول کر کے، اور کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، صرف آپ کو بلانا تھا اپنی ویڈیو کی طرف۔ کیا اللہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا؟ میں بار بار آپ سے دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو انقلاب آپ کی مسجد کے ائمہ کریں گے۔ اگر واقعی آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو اپنے مسجد کے ائمہ کی قدر کریں۔ سب سے پہلے عزت کے مستحق آپ کی علاقے کے علماء، آپ کی مسجد کے ائمہ ہیں، آپ کے محلے کے، آپ کے قریب کے مفتیان کرام ہیں۔ آپ کے جنازوں کو کون پڑھائے گا؟ یہ مشہور خطیب صاحب، یہ آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں، یہ آپ کی کال بھی نہیں اٹھائیں گے، ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو کون یاد آئے گا جنازے کے وقت؟ آپ کو اپنی مسجد کا امام یاد آئے گا۔ آپ کے بچوں کے کان میں اذان کون آ کر پڑے گا؟ یہ خطیب صاحب جن کی تاریخ لینے کے لیے آپ بے قرار ہیں، آپ کی مسجد کے امام صاحب آئیں گے آپ کے بچے کے کان میں اذان پڑھنے۔ اس لیے آپ کے نذرانے کے سب سے پہلے مستحق آپ کی مسجد کے امام، آپ کی عزت کے سب سے پہلے مستحق آپ کی مسجد کے امام، آپ کے تمام ہر وہ چیز جو آپ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے عزت، اس سب سے پہلے مستحق آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں۔ کچھ بھی کریں، سب سے پہلے اپنے امام کی قدر کریں، اپنے ائمہ کی قدر کریں۔ اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اپنے علاقے کے جو آپ کے مرکزی ادارے ہیں، جو آپ کے مدارس ہیں، جو آپ کے مفتیان کرام ہیں، جو آپ کے علماء ہیں، ان کی عزت کریں۔ کسی مسئلے میں اگر آپ پھنس گئے تو آپ کے قریب کے مفتی اس مسئلے کو سلجھائیں گے۔ یہ بڑے بڑے یہ جو شہرت یافتہ مقرر ہیں، یہ آپ کی کالز بھی ریسیو نہیں کریں گے، ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کی کال کو ریسیو کر لیں، اور آپ ایک ذرا سے جھٹکے میں ساری زندگی جو آپ کی خدمت کرتا ہے، 5 وقت آپ کے لیے نماز میں حاضر رہتا ہے، آپ کے جنازے پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کے کانوں میں اذان پڑھتا ہے، آپ کے نکاح پڑھاتا ہے، ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ آپ رات کے 3 بجے بھی جاتے ہو، دستک دیتے ہو ان کے حجرے پر، تو وہ آپ کو مسئلے کا جواب دیتے ہیں۔ ان ائمہ کی کوئی قدر نہیں، اور جو تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کے علاقے میں آئے ہیں، صرف اس بنا پر کہ یہ مشہور ہیں، ان کے پاس شہرت کا ٹائٹل ہے، صرف اس لیے آپ اپنے ائمہ کی قدر بھول جائیں؟ آپ اپنے امام کے ہاتھوں سے 50,000 کا لفافہ انہیں دیں؟ سوچیں آپ اس وقت آپ کے امام کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی کہ میں اس قوم کی سارا سال خدمت کرتا ہوں، اس قوم کے جنازے پڑھاتا ہوں، اس قوم کے بچوں کی کانوں میں اذان پڑھتا ہوں، اور آج یہ قوم صرف مہینے پر مجھے چند ہزار روپے دے کر مجھ سے اتنی خدمت لیتی ہے، اور 1-1.5 گھنٹے کی تقریر کے لیے کہ میرے ہاتھ سے 50,000 روپے دلوا رہے ہیں۔ کیا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا آپ سے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، دوسرے مکاتب فکر کے لوگ جلسے نہیں کراتے ہیں، وہ چندہ کرتے ہیں لیکن اپنے پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنی مسجد میں درس و تدریس کرتے ہیں، وہ جلسے اور کانفرنس نہیں کرواتے ہیں زیادہ تر۔ کیوں؟ وہ 10-10 ہزار 20-20 ہزار میں شاعر اور خطیب اور نقیب کو نہیں بلاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے۔ میں نے تکرار دیکھی ہے کہ نہیں میں 10,000 لوں گا، میں 20,000 لوں گا۔ بتائیں، ایک جلسے میں شرکت کی میں نے اتراکھنڈ کے اندر، کلکتہ سے ایک مقرر آئے تھے، خصوصی مقرر، صرف اس بیس پر کہ ان کے یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز بہت ہیں۔ یہ جو جب سے یوٹیوب آیا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس نے علماء کے حقوق کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ جب سے یوٹیوب آیا ہے، حقوق پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہمارے اداروں میں ہر سال نہ جانے کتنے عالم فاضل اور باصلاحیت مفتی فاضل فارغ ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کی کوئی قدر نہیں، اس لیے کہ وہ یوٹیوب پر نہیں ہے۔ آج ماحول ایسا کریٹ کر دیا ہے، آج جب تک یوٹیوب پر نہیں جائیں گے قوم آپ کو پوچھے گی نہیں، مجبوری بن گئی ہے یوٹیوب پر جانے کی۔ آج ہمارے یہاں کا کوئی بچہ، اعدادیہ کا بچہ، اس کو درس اور تدریس میں پڑھنے پڑھانے میں
اتنی اس کا ذوق نہیں جتنا ذوق اس کو یوٹیوب پر بھی. وہ جانتا ہے کہ میں اگر قابل بن بھی گیا اور یوٹیوب پر ویڈیو نہ ہوئی تو مجھے کون پوچھے گا, اگر میری ویورشپ نہ ہوئی تو مجھے کون پوچھے گا, اگر میرے سبسکرائبر نہ ہوئے تو کون پوچھے گا. وہ جاننے لگا, وہ معاشرے کو سمجھ گیا, وہ کلچر سمجھ گیا کہ یوٹیوب پر جانا مجبوری بن گئی ہے. لیکن یہ سراسر ناانصافی ہے. اللہ آپ سے قیامت کے دن اس کا حساب لے گا. تو میں عرض کر رہا تھا, اتراکھنڈ کے اندر جلسہ ہوا, کلکتہ سے ایک مقرر صاحب آئے تھے. وہ اردو بہت کم, عربی بہت کم, سنسکرت زیادہ بول رہے تھے. سنسکرت بتائیں آپ, 2 گھنٹے تقریباً انہوں نے تقریر کی. 1.5 گھنٹے سے کہہ رہے تھے ختم کر رہا ہوں, آدھے گھنٹے میں جا کے انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی. یہ آخری جملہ, یہ آخری جملہ, یہ آخری بات, یہ آخری بات. آپ منبر رسول پر یا تو یہ کہیں کہ یہ آخری بات کہنے کی کوشش کروں گا, آپ بالکل تاکیداً کہہ رہے ہیں کہ آخری بات, اور یہ آخری بات نہیں, آپ اس کے بعد کئی اور ساری باتیں کہہ رہے ہیں. یہ جھوٹ نہیں ہے. یا تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ آخری بات نہیں ہے. بہرحال انہوں نے 2 گھنٹے میں تقریر مکمل کی. اب جیسے ہی ان کی تقریر مکمل کی, اور یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں جانا فوراً ہوتا ہے, ان کی فلائٹ تیار ہوتی ہے, انہیں جانا فوراً ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, انہیں جانا فوراً ہوتا ہے. فوراً انہوں نے تقریر کی, کرسی سے اترے اور ڈائریکٹ باہر اسٹیج سے وہ چلے گئے. اب مفتی صاحب جو مفتی تھے اس علاقے کے, مفتی اعظم تھے, وہ بیٹھے تقریر کر رہے ہیں. لوگ جانے لگے, کرسیاں خالی ہو گئیں. اب وہ کسے سنائیں؟ یہ دیکھیں آپ, قوم اسے سن رہی تھی جو یوٹیوب پر جس کی ویڈیوز بہت ہیں, جس کے ویورز بہت ہیں, اور جس کے سینے میں اللہ نے بے پناہ علم دیا, اسے نہیں سنا, چلے گئے. یہ معیار بنا دیا ہے, یہ معیار بنایا ہے کہ جس کے پاس قابلیت ہے, جس کے پاس علم ہے, اسے نہیں سننا ہے. ویورشپ کس کی زیادہ ہے, فالوور کس کے زیادہ ہیں, نام کس کا ہے, شہرت کس کا ہے, اسے سن رہے ہیں, اسے سن رہے ہیں. خدا را اپنے آپ کو پہچانیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سب سے پہلے اپنے ائمہ کی قدر کریں, اپنے علاقے کے علماء, آپ کے جو مدرسین ہیں ان کی قدر کریں. آپ کے مدرسوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں, یہ آپ کے آئیڈیل ہیں, یہ سیلیبریٹی ہیں, یہ آپ کے کام آئیں گے. یہ ان کے حوصلے کو بلند کریں, ان کی عزت کریں, ان کی تکریم کریں. میں یہ نہیں کہتا آپ پاپولر لوگوں کی عزت و تکریم نہ کریں, اگر آپ نے انہیں بلایا ہے تو ان کی عزت کریں, لیکن جو حقوق ان کے ہیں ان کو دیں. لیکن جو عزت کے مستحق آپ کے ائمہ ہیں ان کو دیں, اس لیے کہ یہ آپ کے خادم ہیں, رات و دن آپ کی خدمت کر رہے ہیں, رات و دن آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے یہ تیار رہتے ہیں. باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن اب پھر بات طویل ہو جائے گی. باتیں مختصر ہوں لیکن اس پر عمل ہونا چاہیے. جو جلسے آپ کرا رہے ہیں ان کا رزلٹ دیکھیں کہ رزلٹ کیا نکل رہا ہے. آپ کرائیں, آپ سال میں نہیں مہینے میں 10 جلسے کرائیں, لیکن اس کا رزلٹ دیکھیں کہ قوم کو رزلٹ کیا مل رہا ہے, قوم کے اندر تبدیلی کیا آ رہی ہے. اور اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو کوئی اور راستہ نکالیں, کوئی اور راستہ تبدیلی کا نکالیں. آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کا یہ جو چندہ ہے, یہ بڑے بڑے غریبوں کی, یہ جو مزدور لوگ ہیں ان کا بھی اس میں حصہ ہے, ان کا بھی اس میں حصہ ہے. اللہ آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لے گا, ایک ایک پائی کا. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں خدمت دین کرنے کا جذبہ اور شوق اور ذوق کرنے کا اللہ پاک ہمیں شوق اور ذوق عطا فرمائے. اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے ائمہ, اپنے اکابرین, اپنے علماء, اپنے مفتیان کرام کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.